بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد مدثر آپ کے یوٹیوب چینل قانون پٹوار پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے کھیوٹ، کھتونی اور نمبر حسرہ پہ۔ تو اس سے پہلے میری ایک ویڈیو رجسٹر حقداران زمین کے نام سے موجود ہے، جس کا میں ڈسکرپشن جو ہے نا ٹائٹل ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کا لنک بھی۔ تو اس میں نے بات کی ہے ان تینوں کھیوٹ، کھتونی اور نمبر حسرہ کے حوالے سے۔ تو مزید دوستوں کا سوال تھا کہ اس میں چونکہ اس میں مکمل رجسٹر حقداران زمین کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا تھا، تو اس کو بہت تھوڑا شارٹ ٹائم ملا تھا ان چیزوں کو۔ تو سوال یہ تھا کہ ان پہ ذرا مزید ڈیٹیل میں بات کی جائے تاکہ سمجھ آ جائے کہ کھیوٹ، کھتونی اور نمبر حسرہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھیوٹ پہ۔ کھیوٹ اگر آپ رجسٹر حقداران زمین کو دیکھیں یا آپ کے پاس اگر کوئی فرد پڑا ہوا ہے، فرد، رجسٹر حقداران زمین، جمع بندی، مثل میادی، مثل حقیقت، یہ سب ایک ہی نام کی چیزیں ہیں ساری۔ فرد بھی جو ہوتا ہے وہ رجسٹر حقداران کی کاپی ہوتی ہے۔ فرد، رجسٹر حقداران زمین، 4 سالہ بھی اس کو کہتے ہیں، جمع بندی بھی اس کو کہتے ہیں، مثل میادی بھی اس کو کہتے ہیں، اور مثل حقیقت بھی رجسٹر حقداران زمین کو ہی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلا جو کالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھیوٹ یا کھاتا۔ اب کھیوٹ کیا ہوتا ہے؟ کھیوٹ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، مطلب یہ زبان ایک سنسکرت، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، یہ ہندوؤں کی پرانی زبان ہے، تو یہ اس کا لفظ ہے۔ اس کو مالکان کی کتاب کہتے ہیں، مطلب اس کی اگر ٹرانسلیشن کریں تو سنسکرت میں کھیوٹ جو لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے وہ مالکان کی کتاب ہے۔ تو یہ اس لیے مرتب دی جاتی ہے تاکہ حکومت وقت جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کے لیے لینا آسان ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، ملکیت کے حوالے سے بھی، کاشتکاری کے حوالے سے بھی، ہر چیز کے حوالے سے اس میں مکمل معلومات ہوتی ہیں، تو یہ ٹیکس لینے کے لیے اس چیز کا آغاز کیا گیا تھا۔ جو کھیوٹ کی ترتیب ہوتی ہے کہ کھیوٹ میں کس طرح سے، کس حوالہ سے، کس ایک سیکوینس سے لوگوں کے نام آئے، تو وہ اس گاؤں میں جو برادری جس کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو کھیوٹ جو ہے نمبر 1 کھیوٹ، وہ وہاں سے وہ برادری شروع ہوتی ہے۔ کہ مطلب اگر کسی گاؤں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جٹ ہیں تو وہ جٹ میں اگر کوئی سب کاسٹ جو سب سے زیادہ ہے وہاں سے شروع ہو جائے گی، پھر اس طرح اسٹیڈلی آگے چلتے چلتے جو سب سے تھوڑی جو جن کی آبادی ہوگی جس قوم کی، اس کا نام وہ سب سے اینڈ پہ آ جائے گا رجسٹر حقداران زمین میں۔ عام زبان میں کھیوٹ کو کھاتا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی کھیوٹ کی تعریف۔ اس کے بعد ہے جی کھتونی۔ کھتونی وہ چیز ہوتی ہے، اگر آپ جو رجسٹر حقداران زمین دیکھیں اس میں پہلا کالم کھیوٹ کا ہوتا ہے، دوسرا کالم کھتونی کا ہوتا ہے، اس کے آگے نام، مالک، بما احوال لکھا ہوتا ہے، تو اس کے نیچے جو مالکان ہوتے ہیں اس کھیوٹ میں، ان میں ایک ایک مالک کا ایک ایک خانہ ہوتا ہے، اس کے آگے اس کی کفیت حیثیت لکھی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ مالک لکھی ہوتی ہے، اس کے آگے اس کا حصہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کھیوٹ میں اس مالک اراضی کا شیئر کتنا ہے، اس کے آگے اس جو بندہ کی جو ملکیت ہے وہ رقبہ لکھا ہوتا ہے۔ یہاں تک جو کالم ہوتا ہے، یہ جو کھیوٹ دار ہوتا ہے، جو کھاتے دار ہوتا ہے، جو مالک راضی ہوتا ہے، یہاں تک کالم اس کا ہوتا ہے۔ اس کے آگے پھر کھتونی کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ کھتونی میں جو چیزیں آتی ہیں، کھتونی میں جو ان نمبران حسرہ کو جو بندہ کاشت کر رہا ہے وہ اس کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو کالم لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے نام کاشتکار، ما احوال، ٹھیک ہے۔ کھتونی جو نمبر ہوتا تھا، اس کی کبھی کوئی ایک وقت تھا جس کی بہت حیثیت تھی، یہ مشرف کے دور میں آ کے پھر اس کو ختم کیا گیا تھا۔ حیثیت تو اب بھی اس کی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ پہلے خانہ کاشت تحریر ہوتا تھا اور خانہ کاشت میں سے ہی بیع کا فرض دیا جاتا تھا، خانہ کاشت میں ہی ڈائریکٹ جو بیع زبانی انتقال ہوتا ہے وہ درج کیا جاتا تھا۔ تو اس کو ڈائریکٹ خانہ کاشت میں انتقال کرنے کی وجہ سے اتنی لیٹیگیشن ہوتی تھیں کہ یہ آپ کے ہائی کورٹ میں، آپ کے سپریم کورٹ میں، آپ کے سیشن کورٹس میں، آپ کے سول کورٹس میں سارے کیس ہی یہی ہوتے تھے کہ ایک بندے کا استحقاق اتنا نہیں تھا لیکن اس نے خانہ کاشت میں سے زیادہ رقبہ بیع کر دیا۔ تو یہ مشرف کے دور میں پھر اس کو ختم کر دیا گیا کہ اب جو ہے نا بیع بخانہ کاشت نہیں ہوگی، تو اب اس کی حیثیت صرف ایک کاشتکار کی رہ گئی ہے کہ اس نمبران حسرہ کو کاشت کون کر رہا ہے۔ مطلب کہ یہ اب صرف ایک ٹیکس اکٹھا کرنے کا رہ گیا کہ ایک مالک راضی اگر تو وہ خود کاشت کر رہا ہے تو خانہ کاشت میں لکھا ہوگا خود کاشت، اگر وہ خود کاشت نہیں کر رہا
اس نے کسی کو پٹا پہ رہن پہ یا کسی بھی حوالے سے اپنی پراپرٹی کسی دوسرے بندے کو دی ہوئی ہے تو وہ خطونی والے خانہ میں کاشتکار والے خانے میں اس بندے کا نام لکھا جائے گا جو اس زمین کو کاشت کر رہا ہے. تو یہ والا خانہ اس کو خطونی کہتے ہیں. تو وہاں پہ اس بندے کا نام لکھا ہوگا جو اس کو کاشت کر رہا ہے. یہ خطونی اس مزاران یا کاشتکاران کے نام ہے جن سے حکومت وقت ٹیکس لیتی ہے. اب تیسرے نمبر پہ آ جائیں. پہلے میں چیز معذرت کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ یہ کھیوٹ نمبر اور خطونی نمبر یہ دونوں نمبرز جو ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جب بھی نیا 4 سالہ مرتب ہوتا ہے, جب بھی ہر 4 سال کے بعد نئی جمع بندی مرتب ہوتی ہے تو جو کمی بیشی ہوئی ہوتی ہے کھاتوں میں یہ نمبران جو ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں. کھیوٹ نمبر بھی چینج ہو سکتا ہے, خطونی نمبر بھی چینج ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے خسرہ نمبر. یہ خسرہ نمبر ایسی چیز ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ ایک سب سے چھوٹا یونٹ مانا جاتا ہے جس کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. جیسے پوری دنیا ہے تو اس کو پہچان کے لیے پھر آگے بر اعظم میں اس کی ڈویژن کی گئی ہے. ہم بر اعظم ایشیا میں ہیں تو بر اعظم ایشیا میں آگے مزید ڈویژن کی ہوئی ہے جن کو ہم کنٹریز کہتے ہیں, ملک کہتے ہیں, ممالک کہتے ہیں. تو ایشیا کے اندر پھر ہماری پہچان ہو گئی ہمارا پاکستان کا. ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ ایک مکمل یونٹ ہے. اس مکمل یونٹ میں مزید پہچان کے لیے اس کے مزید آگے 6 یونٹ ہیں جن میں پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. تو مثال کے طور پہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب میں آگے پھر اس کی ڈویژنز بنائی ہوئی ہیں جو ڈیفرنٹ ڈویژنز ہیں. جیسے گوجرانوالا ہے, راولپنڈی ہے, لاہور ہے, بہاولپور ہے, ملتان ہے, ڈیرہ غازی ہے. اس طرح اس کو مزید آگے ڈویژنز بنائی ہوئی ہیں. ڈویژنز میں مین دوبارہ پھر آگے پہچان کے لیے اس میں اضلاع ہے. ٹھیک ہے, جیسا گوجرانوالا میں سیالکوٹ ہے, حافظ آباد ہے, منڈی بہاؤدین ہے, گوجرانوالا خود ہے, نارووالا, آگے ڈسٹرکٹ ہیں. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ کے بعد پھر ہر ڈسٹرکٹ میں آگے تحصیلیں ہیں. ٹھیک ہے, مزید اس کو یونٹ چھوٹے کر دیے گئے. تحصیلوں میں جو یونٹ ہیں ان کو پھر مزید تحصیلوں کے آگے گاؤں ہیں جن کو محال کہا جاتا ہے, موضع کہا جاتا ہے. تو موضع کے بارے میں یہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ ہر گاؤں جو ہے وہ موضع نہیں ہوتا. موضع اس گاؤں کو کہتے ہیں جس کا اپنا رجسٹر حقداران زمین ہوتا ہے, جس کی اپنی مساوی ہوتی ہے, جس کا اپنا رجسٹر انتقالات ہوتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں ان کو کسی بڑے گاؤں کے ساتھ اٹیچ کر کے موضع ریونیو لینڈ ریکارڈ میں پھر موضع وہی بڑا ہی لکھا جاتا ہے. چھوٹا گاؤں جو ہوتا ہے جس کی آبادی تھوڑی ہوتی ہے, رقبہ تھوڑا ہوتا ہے, اس کو بڑے گاؤں کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کا نام موضع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اب موضع کے بعد اس کی مزید جب اس کا یونٹ مزید چھوٹا کیا گیا تو وہ نمبر حسرہ ہے. وہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے کہ مثال کے طور پہ یہ ایک گاؤں کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ آبادی دے دکھائی گئی ہے, اس میں یہ رستے وغیرہ دکھائے گئے ہیں اور ساتھ میں یہ نمبران حسرہ ہے. یہ تو یہ وہ چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے. جب اس طرح سے نقشہ مرتب کیا جاتا ہے تو ہر نمبر حسرے کو ایک نمبر دیا جاتا ہے. اس حسرہ کو اس کھیت کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جو پورے گاؤں کا ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتا ہے. 1 سے شروع ہوتا ہے اور جتنے کھیت ہوں گے وہاں تک اس کا نمبر حسرہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اتنے نمبران حسرہ. یہ وہ یونٹ ہے جو کبھی بھی اپنا نمبر تبدیل نہیں کرتا. اگر نمبر حسرے کو کبھی اس کا تتیمہ بنانے کی ضرورت پڑے, اگر کبھی اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت پڑے تو اصل نمبر حسرہ وہی رہتا ہے, نیچے اس کا بٹا 1 ہو جاتا ہے. اور اگر 2 اس کے پورشن بن گئے ہیں تو ایک کا مطلب ایک نمبر حسرہ ہے اس کا نمبر 20 ہے. تو جب اس کا تتیمہ کاٹا گیا اس کے 2 بن گئے تو ایک کا نمبر ہو جائے گا 20/1 اور ایک کا نمبر ہو جائے گا 20/2. تو جب 4 سال کے بعد یہ نمبرز دوبارہ سے رواں کیے جاتے ہیں تو پھر نیچے سے وہ نمبر 1 اور نمبر 2 ختم ہو جاتا ہے. جو اس گاؤں کا آخری نمبر حسرہ ہوتا ہے پھر اس کے نیچے اس سے آگے چلا دیے جاتے ہیں, اوپر 20 ہی رہے گا. تو اس طرح سے یہ وہ یونٹ ہوتا ہے جس کی حیثیت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس 1980 کا 1985 کا آپ کے پاس کوئی فرد ہے اور اس پہ کھیوڑ نمبر 3 لکھا ہوا ہے, 4 لکھا ہوا ہے, خطونی نمبر 20 لکھی ہوئی ہے اور حسرہ نمبر جو ہے وہ 50 لکھا ہوا ہے. اگر آج آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں یا آپ کمپیوٹرائز ریکارڈ سینٹر میں چلے جائیں تو آپ جا کے اس کو وہ والا کھیوڑ اور خطونی نمبر بتائیں گے تو آپ کا کبھی بھی وہ رقبہ اس طرح سے وہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. لیکن اگر آپ سمپلی یہ بتا دیں کہ میرا نمبر حسرہ 50 تھا, مجھے اس کا ریکارڈ چاہیے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2 منٹ میں آپ کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. کھیوڑ اور خطونی یہ نمبران چینج ہوتے رہتے ہیں اور نمبر حسرہ
नंबर हसरा का नंबर कभी भी तब्दील नहीं होता, ये यही रहता है जब तक नया बंदोबस्त या नया इस्तेमाल ना कर दिया जाए। हमारे मोस्टली इलाके में इस्तेमाल बंदोबस्त हो चुका है, तो ये नंबर जो बन चुके हैं यही कायम रहेंगे, ये तब्दील नहीं हो सकते। तो हसरा नंबर की तारीफ ये है कि हर खेत जो अलग तौर पर पैमाइश किया गया हो, हर खेत जो अलग तौर पर पैमाइश किया गया हो और उसको एक मखसूस नंबर दिया गया हो, उसे नंबर हसरा कहते हैं। और जिन नंबरान हसरा में मिन लिखा हो, मिन, तो वो लोगों ने खुद से मिसाल के तौर पे एक नंबर हसरा है, उसका नंबर 25 है, और उसके मालकान जो है वो 2 भाई हैं, तो 2 भाइयों ने आधा आधा खुद से आधा एक साइड को एक भाई काश्त कर रहा है, एक साइड को एक काश्त कर रहा है, तो उसमें मिन चढ़दा, अगर एक भाई काश्त कर रहा है तो वो जमाबंदी में आ जाएगा, मिन चढ़दा फलां नंबर इतना रकबा एक भाई काश्त कर रहा है, और मिन लेंदा इतना रकबा ये वाला नंबर ये भाई काश्त कर रहा है। तो वो जो चीज़ होती है जिस पे मिन लिखा होता है वो आर्जी तकसीम को ज़ाहिर करता है, वो मुस्तकिल तकसीम नहीं होती। अब ये है कि खेवट में मालक अराजी आ गए हैं, खतौनी में काश्तकार आ गए हैं, और तीसरी चीज़ नंबर हसरा। अब एक खतौनी में नंबरान हसरा जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक काश्तकार 10 खेत काश्त कर रहा है तो वो एक ही खतौनी में 10 नंबर लिख दिए जाएंगे। लेकिन अगर एक खेवट में 5 मालकान राजी हैं और वो पांचों भाई हैं या कोई दीगर शख्स हैं, और उस खेवट में 10 नंबरान हंस रहे हैं, ठीक है, तो खेवट तो वो एक ही रहेगा, लेकिन वो 5 आदमी अगर 2-2 नंबर काश्त कर रहे हैं तो वो 5 खतौनियाँ आगे बन जाएंगी। वो पांचों खतौनियाँ उनकी ज़्यादा होंगी, पांचों खतौनी में हर काश्तकार का जितने भी मालक जो 2-2 नंबर काश्त कर रहे हैं, 2-2 एकड़ काश्त कर रहे हैं, उनका नाम लिखा होगा खाना काश्त में, और आगे वो वाले 2 नंबर लिखे होंगे, और हर खतौनी के नीचे मिज़ान खतौनी लिखी जाती है। जब खेवड़ मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है तो सबसे एंड पे मिज़ान खेवड़ लिखा जाता है। तो मिज़ान खेवड़ खतौनी की मिज़ान 2-2 नंबर की हो गई, और मिज़ान खेवड़ जो होगा वो टोटल 10 नंबरों को जमा करके उसकी मिज़ान खेवड़ लिखी जाएगी। और मिज़ान खेवड़ लिखने का फ़ायदा है कि ये भी होता है कि मालकान अराजी की जितनी मलकियत होती है उसको जमा किया जाता है, और मिज़ान खेवड़ को जमा किया जाता है, तो उन दोनों को बराबर आना चाहिए। बिल्कुल जितने मालकान अराजी का रकबा लिखा हुआ है उतना उसका मिज़ान खेवड़ भी लिखा होना चाहिए। अगर उनमें फ़र्क होगा तो या तो कोई नंबर हसरा उसके खेवड़ में से मिस हो गया है, अगर अगर कोई नंबर हसरा मिस नहीं हुआ तो इसका फिर मतलब है मालक अराजी में जो रकबा तकसीम हुआ है या जो जमा करके पूरा नहीं हो रहा उसमें कोई खराबी है, फिर वो पिछले रिकॉर्ड से टैली करके या मिसल की से टैली करके उस सारे को देखा जाता है। तो ये आज की वीडियो थी, आपका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपका अपना है, तो आपके जो भी सवाल हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बताऊंगा। तो एक भाई का सवाल था कि खेवड़ जो है ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जो हिंदुओं की अपनी ज़ुबान है। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।